أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے بعد بڑا ثنا اللہ کی جو تک کا مالک ہے، جو تک کا خالق ہے. زمین و آسمان کا نور اللہ کی وجہ سے ہے. وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا رازق ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میرے خدا کا. اگر آپ اس بات پہ نہیں آتے تو آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا روزے رکھنا، قرآن پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے. لو کان علیہ حقون اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا. یہی دعوت لا الہ الا اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نماز عبادت اللہ کا حق ہے، بغیر خدا کے کسی کی بندگی جائز نہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب کا قول ہے کہ اللہ میں نے تیری بندگی اس لیے کی ہے کہ تو بندگی کے قابل ہے. میں نے سجدہ تجھے اس لیے کیا کہ تو ہی سجدے کے قابل ہے. میں نے رکوع کیا اللہ اسی لیے کیا کہ تیرے علاوہ کوئی رکوع کے قابل نہیں ہے. تو یہ خدا کی پہچان ہے کہ ہمارا سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں. اور لوگوں عبادت کرو اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور والذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علم تر ان اللہ یسجد له ما فی السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ اے بندے غور سے دیکھ کہ جو کچھ زمین آسمان ہے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. والشمس والقمر، یہ سورج، یہ تارے، یہ چاند، یہ بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں. والنجم والشجر، اور یہ تارے، یہ درخت، یہ سب کچھ خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. بلکہ ساتھ تک فرمایا کہ یہ جو سایہ ہے ڈھلتا ہوا دھوپ کا، یہ بھی خدا کو سجدہ کرتا ہے.
تو کون سی چیز ہے جو خدا کے سامنے نہیں چکی؟ کوئی ایسا جانور بتلاؤ جو خدا کی بندگی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تیتر جو ہے اپنی آواز میں الرحمن علی العرش استویٰ کہتا ہے۔ یہ تیتر کی آواز میں بھی اللہ کی حمد ہے، شیر کی چنگاڑ میں بھی خدا کی حمد ہے۔ فرمایا کہ یہ سمندر کا چلتا ہوا پانی، اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں یہ بھی خدا کی حمد و ثنا میں لگتی ہے۔ فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ آسمانوں میں بجلی کی کڑک بھی خدا کی حمد بیان کرتی ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے تو پھر بندے کو کیا بات ہے کہ وہ خدا کی تسبیح بیان نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کیڑے کو دیکھا، فرمایا کہ اللہ یہ کیڑا تو نے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور پڑھ رہے تھے، یہ کتاب سامنے پڑھی ہے، نظر پڑی ایک کیڑے پر، فرمایا اے داؤد یہ کیڑا دل کو 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اور شام کو 1000 مرتبہ محمد تعالی محمد سے درود بھیجتا ہے۔ تو کون سی چیز دنیا میں نفرت ہے؟ اسی لیے تو اللہ کا حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے لوگو ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام پڑھو محمد مصطفیٰ۔ تو یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، لوگوں پہ واجب کر دیا ہے، جب محمد کا نام آئے تو آپ نے پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چل رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، آپ نے آمین کیسے یہ کہا؟ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کے سامنے رمضان آیا، رمضان میں عبادت کر کے آدمی اپنی بخشش نہ کروا سکا، بدبخت ہے وہ، نبی نے کہہ دیا آمین۔ فرمایا کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کی وہ بڑا بدبخت ہے، نبی نے کہہ دیا آمین۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو محمد کا نام سنتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا وہ بڑا ہی بدبخت ہے، نبی نے کہہ دیا آمین۔ اب دیکھو جبریل جو ہے وہ یہ دعا پڑھے نبی آمین، تو پھر دیکھو ایسے آدمیوں کی بدبختی میں کوئی شک ہے؟ ایسے آدمیوں کی بدبختی میں کوئی شک ہے جو یہ تینوں کام نہیں کرتا، جو رمضان کو پاتا، رمضان میں عبادت کرتا، اللہ کے سامنے جھک جاتا، اور بھائی ایک 11 مہینے اپنی مرضی کے گزار دیے اور 1 مہینہ اللہ کے نام پہ کر دیتے تو اللہ تمہارا نام سعادت مندوں میں لکھ دیتا۔ اگر بوڑھے والدین تیرے سامنے ہیں، اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی تو جنتی بن جاتا۔ بھائی یہ بندگی ہے، عبادت ہے، جو اللہ کو پتا تھا وقت آئے گا۔ بھائی پھر بڑھاپا تو ایسا ہے نا، جوان اولاد کو دیکھ کے غصہ آتا ہے والدین پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ بار بار اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، اللہ نے فرمایا میری بندگی کر، اور بندگی کے بعد بہترین عبادت ماں باپ کی خدمت۔ بھائی یہ ایک پیغام ہونا چاہیے نا سب کے سامنے، تاکہ وہ بوڑھے والدین جس نے 7 بچوں کو کھانا کھلایا، وہ بوڑھا باپ جو دن رات تیرے رزق کے لیے پریشان ہوتا رہا، وہ ماں جس نے
سردی گرمی کی شدت کو نہیں دیکھا تو وہ سوائے سانس لینے کے قابل نہیں تھا. اس نے تجھے پرورش کی غذا دی. آج جب اس کی خدمت کی باری آئی تو آپ کو غصہ بڑا تھا. اسی لیے شدت کو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن والدین کے نافرمان جہنم کی آگ میں جلیں گے. فرمایا ان لوگوں سے اتنی سختی ہے، اتنے شدت عذاب میں شکار ہے کہ ان کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کو معاف کر دو. وہ کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہیں گے اللہ کے بندو اپنے آل اولاد کو معاف کر دو تاکہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جائے. آپ اس کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھتے ہیں کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت کر لینے سے اب قضا ہو گیا، تھوڑے سب کا خیرات کر دیا، تھوڑے پیسے لگا دیے. میرے ماں باپ اگر کسی مسلمان کے ماں باپ ان کا حق ادا نہیں کیا تو ساری بندگی کو اللہ ضائع کر. اور اسی طرح فرمایا تیسری بات میں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بڑا ہی بدبخت. فرمایا میرے پاک نبی نے سب سے بڑا کنجوس وہ شخص ہے، سب سے بخیل بدبخت وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، میں رات دن میں 1/4 حصہ آپ پہ درود پڑھوں. فرمایا کہ ابی اگر تو اتنا پڑھے گا تیرے لیے کافی ہے، تو مزید اگر بڑھا دے گا یہ بھی کافی ہے. اس نے کہا دن رات میں آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں. فرمایا جیسے آپ کی مرضی. پھر اس نے کہا 3/4 پڑھوں. فرمایا آپ کی مرضی. وہ ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں. فرمایا ابی بن کعب سے کہ اے ابی اگر تو یہ چاہتا ہے تو اللہ تیرا درود پڑھنا، تو 24 گھنٹے درود پاک پڑھتا ہے. بھائی یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق قرآن میں حکم ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں بھائی صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں رسول پر تو پھر فرشتوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا، انسانوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جس نے نسل انسانیت تک رب کے پیغام کو پہنچایا، جس نے انسانیت کو تاریکیوں سے ظلمت سے نکال کر اللہ کا راستہ دکھلایا، جس شخص نے لوگوں کو خدا کی بندگی کے قابل بنایا، جس کو اللہ نے پوری کائنات کا امام بنایا، جس کے احسانات نسل انسانیت پر اتنے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ تم محمد کے لیے سلامتی کی دعا کرو، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. میرے بھائیوں فرمایا کہ امت کے لیے فرشتوں کے لیے یہ ہے کہ فرشتے ان کے دل میں عظمت مصطفیٰ بیٹھ جائے، ان کے دل میں وقار مصطفیٰ بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ محمد کا مقام کیا ہے. بھائی دیکھو نا، جب آدم علیہ السلام کو فرمایا سجدہ کرو، اب جب فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ آدمی بڑے بلند مقام والا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، یہ فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ تو فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، میں قیامت تک ڈیوٹی لگا دوں گا سارے فرشتوں کی کہ وہ محمد پر آل محمد پر درود پڑھتے تھے تاکہ عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے. اور فرمایا کہ بندو تم اللہ کے سامنے دیکھو نا، ہمارے تو دل ثقیل ہے، ہم گنہگار ہیں. بھائی وہ ہستی جس کو اللہ مقام محمود پہ کھڑا، وہ ہستی جس کے لیے جنت کے کفر میرا پاک نبی کھولے، ساری امتوں کے لیے جنت میں جانا حرام جب تک
محمد مصطفیٰ نہیں جاتے۔ قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو، جس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جانے والی ہو، جو کہے ارفع رأسک کا یا محمد، جنت میں داخل ہونے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے، اس امت کی بخشش کے لیے خدا کہے کہ سر کو اٹھاؤ، جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ اتنا مقام ہے بھائی، ارفع رأسک کا یا محمد، میں تجھے راضی کر دوں۔ فرمایا کہ یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہے، ایک بھی امتی والا سوف یعطیک ربوں کا فترتا، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ قیامت کے دن راضی ہو جائے۔ وہ پیغمبر جس کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہے، وہ نام حوروں کی آنکھوں کے اندر ان کی پتلیوں پر محمد کا نام لکھا ہے، جنت کے ہر درخت پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ اتنا پاک، اتنا مقدس، اتنی عزت والا، اتنی عظمت والا، تو پھر بندوں کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم محمد پر درود پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندو تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھو گے، یہ تمہارے لیے باعث استغفار ہوگا، باعث نجات ہوگا، یہ تمہارا فائدہ ہے کہ تم نے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا اقرار کر لیا۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہم صلی علی محمد وعلی، بڑا کلمہ ادا کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دنیا کا آدمی بیٹھے ہیں، ایک MLA گزرا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو نے پورے خاندان کو جا کے بتلایا، تو نے FBA سے سلام لیا، تو نے بڑے عالم سے سلام لیا، تو نے کسی ولی اللہ سے سلام لیا۔ تم کہتے ہو بھائی میں بڑا باعث افتخار ہوں، اور جب آپ محمد مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں کوئی ایسا امتی نہیں ہے جس کو محمد مصطفیٰ جواب نہ دیتے۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا بھائی؟ آپ کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلکہ فرمایا کہ میری قبر پہ پڑتا ہے اس کے آداب بتلائے، اس طرح سے پڑھو احترام سے جیسے تم نبی کی زندگی میں کھڑے ہو، مقام ادب کو محفوظ رکھو، بنفس نفیس، بلکہ تم جس جگہ پر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہو نبی اس کو سنتے ہیں، اور نبی کے پاس وہ درود پیش کیا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، اور تیرا نام تیرے باپ کا نام محمد کی بارگاہ میں جائے گا، تیری کتنی عزت عظمت ہو۔ اسی لیے تو کہتے اللہ کا حکم ہے کہ بندے تیرا نام رسول کی کچہری میں جاتا ہے، اپنے نام کو مقدس بناؤ، تیرا نام رسول اللہ کی کچہری میں جاتا ہے، اپنے نام کو عزت والا بناؤ۔ تیرے نام کے ساتھ اگر شرابی کا لقب ہوگا تیرا کیا حشر ہوگا؟ تو اگر شریعت رسول کو توڑنے والا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہتا ہے، اتنا داغی بن جائے گا۔ اس لیے وہ خدا پاک ہے، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پاک یا تیز زبان کو صاف کر، زبان کو دھو، پھر نبی کا نام لے۔ اور بھائی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بغیر وضو کیے نبی کا ساری زندگی نام نہیں لیا، وضو سے محمد مصطفیٰ کا نام لیا۔ یہ تو بھائی اس آقا کی رحمت ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کو بھی پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بھائی گنہگار ہونا الگ بات ہے، ہم امتی ہے محمد مصطفیٰ کے۔ تو فرمایا امام شافعی نے جو زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جس نے پڑھا، یہ امام شافعی اپنے وقت کا امام ہے، فقہ کے اوپر مسائل کرتے حدیث میں ایسا امام شافعی جس کی غائبانہ نماز جنازہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پڑھی گئی، اتنا بڑا امام۔ کسی نے پوچھا حضرت
اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا بڑے اعمال تھے میرے، لیکن میں محمد مصطفیٰ پہ درود پڑا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفر عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ، جو ذکر کرنے والے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، ان کی طرف سے، اور جنہوں نے کبھی نبی پہ درود نہیں پڑھا ان کی طرف سے بھی آپ پر درود، ان الفاظ سے درود پڑھا کرتے ہیں۔ مایا کہ اس درود کی برکت سے اللہ نے بڑا جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ بھائی درود پاک پڑھنے والا حکیم الامت علامہ اقبال سے پوچھا آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ وہ جس نے پوچھا تھا ڈاکٹر عبد المجید ملک نے، فرمایا تم بھی بن سکتے ہو۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا 1 کروڑ دفعہ محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجا ہے میں نے، تو بھی 1 کروڑ مرتبہ درود بھیج حکیم الامت بن جائے۔ یہ علامہ شریف کے گدی نشین خواجہ محمد امیر شاہ نے درود خضری بتلایا تھا علامہ اقبال صلی اللہ علی حبیبہ وآلہ وسلم، 1 کروڑ مرتبہ پڑھا۔ فیضان ہے، نبی پاک کی محبت ہے اقبال کے شعر۔ اقبال کی شاعری کو اللہ نے بام عروج تک کیوں پہنچایا؟ وہ عشق مصطفیٰ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو بھی محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، ایک عورت تھی راول پنڈی، وہ کہتے مجھے خاص بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ایک شخص ہے سرگودا کا، اس کا نام ہے غازی احمد، اس نے درود پاک کی بارش شروع کر دی ہے، اتنا درود پڑتا ہے۔ پتا چلایا اس کے ہاں پہنچے، اس نے فرمایا کہ 1993 میں میں نے درود پڑھنا شروع کیا اور 1997 5 سال میں میں نے 7 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے نبی پاک پر۔ بھئی عظمتیں ملتی ہے اس لیے جو آدمی بڑا ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ہندوستان کے اندر حدیث کا سب سے بڑا عالم، سب سے پہلے حدیث کا درس دینے والا، سب سے پہلے حدیث کو بیان کرنے والا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دل نہیں لگتا تھا، مدینے چلے گئے، میرے پاک نبی نے فرمایا اے عبدالحق جا ہندوستان میں تبلیغ کر۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا پڑوس چھوڑنے کو جی نہیں جاتا، آپ کا روزہ چھوڑ کے کیسے جاؤں، آپ کی محبت میں اتنا بڑا ہوا ہوں۔ فرمایا اے عبدالحق جا وہاں پہ 1000 مرتبہ روزانہ مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھا کر تو روزانہ مدینے میں حاضر ہو جایا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اے لوگوں، ہمیں اللہ نے عزت دی، اللہ نے ہمارا مقام اونچا کیا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے شاہ غفی الدین، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے والے شاہ عبد القادر شاہ غفی الدین، جو بھی سب سے پہلے ترجمہ ہندوستان کے اندر فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے خاندان کو اس وجہ سے اونچا کیا کہ ہم سب کے سب نبی پاک پر درود پڑھنے والے، اس وجہ سے اللہ نے مرتبہ پڑھا۔ میرے بھائیو، اللہم صلی علی محمد وعلی من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت و کرم۔ ایسے ہی ہے نا، 1 مرتبہ درود پڑھ، اللہم صلی محمد یکمت کا اقرار کر، جھک جا۔ فرمایا ایک صحابی نے یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں بتلا دیا، ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبیو، یہ سلام کا طریقہ تو اللہ نے بتلا دیا، آپ پر درود کس طرح سے پڑھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये तरीका बतलाया और फरमाया कि ये सबसे अफजल तरीन दुरूद है जो नमाज पाक में इमाम शाफी फरमाते हैं कि नमाज में दरूद पढ़ना इब्राहिमी वाजिब है, जो नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और ये भी है कि बात आदमी है ना वो नाम लेते हैं, लेकिन एक हदीस का बहुत बड़ा आलिम था सल्लल्लाहु अलैहि, बस इतना लिख देता सल्लल्लाहु अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले, फरमाया कि वसल्लम जो को छोड़ देते हो, वसल्लम कहने से 40 नेकियां मिलती है, तो क्या तेरे एक एक अमल से रसूल बाखबर नहीं है? वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, शाब्दर अजीज मुहद्दिस भी कहते हैं तेरा एक एक अमल नबी पाक की हाजिरी में है, तेरे अमल मेरे पाक नबी के सामने पेश होते हैं, तू जैसे भी अमल कर तेरा दरूद, फरमाया सारे अमल रोक भी सकते हैं लेकिन दरूद पाक हर हालत में बारगाह रसूलियत में कबूल होता है। ये अजमतें हैं, ये शहद की मक्खी है, ये आपने कभी देखा है? ये रस जो होते हैं दरख्तों के, ये पत्ते, ये तो सारा कड़वा रस होता है, इनके अंदर मिठास कैसे पैदा हो जाती है? भाई कोई भी दरख्त है, जाओ इसके रस को देखो, कड़वा कसैला होगा, कोई रस जो है मीठा नहीं है। यही सवाल किया गया शहद की मक्खी से, और ये शहद की मक्खी इतनी अजमत वाली है, कुरान पाक के अंदर शहद की मक्खी का जिक्र है और अल्लाह ने वही की पैगंबरों पर, वह रब्बों का इलन नहले, अल्लाह ने वही की शहद की मक्खी की तरफ, कितनी बड़ी इज्जत है भाई, है ना कुरान के अंदर, वह रब्बों का इलन नहले अनिस्ताखिज़ी मिनल जिबाल, ये कुरान पाक सूरत नहल मक्खी के नाम पर भाई इतनी अजमत क्यों आई? इसकी गदा के अंदर इसके पेट से जन्म लेने वाला शहद, इसका जिक्र कुरान क्यों करता है? फीहे शिफाउल लिन्नास, शिफा है लोगों के लिए, यखरुजु मिन बुतूनिहा, इसके पेट से निकलता है, लोगों के लिए शहद शफा है। भाई कितनी शफा होगी जिसको कुरान शिफा कहता है। आया शहद की मक्खी ने पूछा गया रस तो कड़वा होता है, मीठा कैसे हो जाता है? फरमाया जब हम शहद ये रस लेकर दरख्तों से, पत्तों से, फूलों से निकलकर अपने छत्ते की तरफ आती है तो हमारी मलका हुक्म देती है कि जितनी भी मक्खियां हैं मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े, अल्लाह उसकी बरकत से सब मिठास पैदा कर देता है। और इस कड़वे कुसैले रस के अंदर जो खुदा मिठास पैदा कर दे तो क्या तेरी हिफाजत रब नहीं करेगा? इस हद तक फरमाया दुरूद पाक पढ़ने वाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, ये अगर जहन्नम में डाल भी दिया गया तो दुरूद की बरकत से उस पे जहन्नम की आग असर नहीं करेगी। कितनी बरकत है, कितना बड़ा कलाम है ये अल्लाह का हुक्म। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये शेख अबुल हसन हारिस लैसी एक दफा पैसे नहीं थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, बड़े परेशान थे कि बच्चों को कपड़े कहाँ से लेकर, बच्चियों को बीवी को कपड़े देने के लिए पैसा नहीं है। कसरते दरूद की वजह से एक पहचान थी कि बड़ा ही दरूद शरीफ पढ़ते हैं। रात को सो गए, उधर किसी के ज़हन में एक रईस था मालदार, उसके ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया एक आदमी है जो बड़ा ही दरूद शरीफ पढ़ने वाला है लेकिन एक दिन से वो भूल गया है, जाओ उसके पास, उसके बच्चों के लिए लिबास का एहतमाम करो, खाने का एहतमाम करो। वो रईस चलकर शेख अबुल हसन के घर में आया, फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारगाह में मुझे भेजा है कि 500 दिरहम में दे आऊंगा। फरमाया कि ये 500 दिरहम
تیری عصمت اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک اتنی بڑی ہے، یہ 1000 الگ اور 1000 اور الگ، کہ تیری وجہ سے نبی پاک میرے ہاتھ کے اندر آئے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، نبی پاک اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں۔ یہ امام صحابی نے لکھا ہے کہ یہ ایک اللہ کے ولی تھے، شیخ حسن محمد، درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، خواب میں فرمایا کہ اپنے چہرے کو میری طرف کر، ایسا چہرہ جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، یہاں چوم لیا۔ تو میرے بھائیوں، بارگاہ نبوی میں پہنچنے کے لیے یہی سرمایہ ہے۔ دوستے بیٹھتے مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، فرمایا جب پھر مسجد سے نکلو پھر پڑھو اللہ یسألک من فضلک ورحمتک والصلاۃ والسلام علی محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ اذان جب ختم ہو جائے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور وہاں پہ آتے محمد للوسیلہ کا یہ بھی دعا تھی۔ فرمایا جس نے زندگی میں دعا ایک مرتبہ پڑھ لی، نبی پاک قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ بھائی ایک دفعہ تو پڑھو زندگی میں، تاکہ بارگاہ نبوی میں تم بھی قبول ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ بندے کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے والا درود سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں۔ رزق میں اضافہ کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ چہرے کی تازگی کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهَمُومَ، یہ غموں کو دور کر دیتا ہے۔ الغموم والحموم، تمہارے پست ارادوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ وَتُكْسِلُ الْأَرْزَاقَ، تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ، آپ کی ساری حاجتوں کو اللہ پورا کر دیتا ہے اگر تم درود پاک پڑھو گے۔ ایک صحابی آیا، دعا مانگی، نماز پڑھ کے فرمایا اللہ کے بندے تیری دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا، ایسے کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ، پھر حاجت مانگ، اور جب دعا کو ختم کرے پھر درود شریف پڑھ، پھر اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ جس دعا کے شروع میں محمد پر آل محمد پہ درود نہیں، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا جس دعا میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ پہلے آسمان سے اوپر تک نہیں جاتی، واپس انسان کے سر کے اوپر آ جاتی ہے، اور جب محمد پر درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہی تو حکم ہے۔ بھائی دیکھو، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، کشتی میں بچھو آ کے بیٹھ گیا، ڈنگ مارنے والا تھا، فرمایا وہ بڑا تکلیف دہ ہے، بڑی اذیت والا ہے، کوئی تریاق بھی ہے تیرا؟ فرمایا بچھو نے جو آدمی یہ پڑھے گا سلام علی نوح فی العالمین، میں اس سے کبھی گزند نہیں بچوں۔ یہ نبی پر درود صلاۃ و سلام کی برکت ہے کہ بچھو کا ڈنگ اثر نہیں کرتا۔ جو محمد پر آل محمد پہ درود پڑے گا اس پر بھی کسی زہریلے اثرات کے ایسے کوئی سائے نہیں ہوگے، اگر اس کا ایمان کامل ہوا کوئی چیز اس کو گزند نہیں پہنچا سکے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لوگوں تم درود پاک پڑھو گے، میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا من اکثر صلی علیہ، جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان نسخہ بتا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہی پڑھنا نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نام نہ لو، حضرت محمد کہہ دیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو عصر کی نماز کے بعد یہ لکھا ہوا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، عصر کی نماز کے بعد اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں مختلف قسم کے درود پاک ہے، صلی علی محمد منزل المقعد المقربہ انتقا یوم القیامہ،
بعض آدمی کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی درود ہے. بھائی یہ دیکھو یہ درود لکھا ہوا ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. وانسلہ المقدر مقربہ عندہ کا یوم القیامہ, یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. تو پھر ایسا درود جو نبی پاک نے خود تعلیم کیا لوگوں اس طرح سے پڑھو. اب یہ درود خضری ہے صلی اللہ علیہ حبیب وسلم, درود 9 لاکھ ہزاری ہے, یہ درود تاج ہے, کتنی بڑی نبی کی صلاح ہے. یہ پڑھا ہے نا اپنے صاحب قبا قاسین محبوب رب المشرقین رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابو القاسم محمد ابن, کتنی بڑی تعریف ہے بھائی, یہ تعریف ہی ہے ساری. اور فرمایا کہ نبی الامی جی کے لفظ کا اضافہ کرنا, یہ جمعے کی نماز کے بعد 80 مرتبہ جو پڑھے گا اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو. یہ جہاز ڈوب رہا تھا, شیخ صالح محمد الشریر بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, سفینہ ڈوب رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود تعلیم کیا جس کو درود تنجینہ کہتے ہیں. فرمایا 1000 مرتبہ پڑھو, سارے لوگ ورنہ ڈوب کے مر جائیں گے. 1000 مرتبہ, صرف 300 دفعہ پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچا دیا. وہ درود تنجینہ فرمایا کہ گھر کے اندر پڑھاؤ, 41 مرتبہ جتنی پریشانی اللہ دور فرما دیتا ہے. صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والافات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا من اقصى الغایات. یہ درود پاک کی بہت سی کتابوں میں درود تنجینہ بہت بڑا درود ہے. کوئی بھی پریشانی گھر میں ہے اس کو پڑھاؤ, درود ابراہیمی کو پڑھاؤ, اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے کی توفیق بخشتا رہے, تاکہ نبی پاک کی شفاعت کی قیامت کے دن ہم حقدار ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے.